باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب 8ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہوئی اور اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑ گئیں۔ اور دیکھو یسوع انہیں ملا اور کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو کہ جلیل کو جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ راہ ہی میں تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر جو کچھ ہوا تھا سردار کاہنوں سے بیان کیا۔ تب انہوں نے بزرگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور ان سپاہیوں کو بہت سے مثقال دیے اور کہا تم یہ کہو کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ حاکم کے کان تک پہنچے تو ہم اسے سمجھا کر تمہیں خطرے سے بچا لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مثقال لے کر جیسے سکھائے گئے تھے ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج کے دن تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جی اٹھے مسیح یسوع کے صلح اور سلامتی، امن اور محبت خاص کر پاکستان میں اور تمام دنیا میں ہر انسان کے دل میں قائم و دائم رہے، آمین۔ مسیح خداوند کے سچے اور اعلیٰ نام سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، یسوع المسیح کا جی اٹھنا ہی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ عورتیں بڑی دلیری سے قبر پر آتی ہیں اور فرشتے کی فرمانبرداری کرتی ہیں، جو انہیں شاگردوں کو بتانے کا کہتا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے اور جلیل کو جاتا ہے۔ اور دیکھو یسوع خود ان کو ملتا ہے اور فرشتے کے الفاظ دہراتا ہے۔ ہم شاگردوں یا ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ یسوع کے گواہ بنے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ جو یسوع کو پیار کرتا ہے وہ اکیلا کچھ نہیں کرتا۔ اب جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف پہرے داروں کی کیا غلط بیانی یا پلاننگ ہو رہی ہے کہ وہ سچ کو ٹھکرا رہے ہیں، جی اٹھے مسیحا کے انکاری ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پریشانی۔ تو عزیزو، پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب ہم سچائی کو ٹھکراتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بلواتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی پیسے یا رشوت دے کر، جو آج کل بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہے۔ تو ان سپاہیوں کو بہت سے مثقال دیے۔ کتنے؟ بہت سے۔ تھوڑے سے جھوٹ نہیں چھپے گا۔ تو عزیزو، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے۔ کب تک جھوٹ چھپائیں گے؟ اور کس کس سے جھوٹ چھپائیں گے؟ سچ تو سچ ہی ہے۔ اب زندہ یسوع تو ظاہر ہوگا، تو زندہ یسوع کو کہاں کہاں چھپا سکتے ہیں؟ اب بجائے کہ ہم لوگوں کو سیدھے راہ پر لائیں اور سچ بولنے کی ہدایات کریں، وہ جھوٹ بلوا رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے۔ کب؟ جب ہم سو رہے تھے کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ اب بیچارے شاگردوں پر بھی الٹا الزام۔ ایک تو شاگرد خود چھوڑ کر چلے گئے تھے زندہ یسوع کو، تو اب انہوں نے لاش کو کیا کرنا تھا؟
میرے منہ میں خاک۔ ہمارا یسوع خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم، استادوں کا استاد، جو ہر ایک کو عقل و دانائی بخشنے والا ہے، انسانی ذات میں خود مر کر ہمیں زندگی دیتا ہے، جس نے خود دکھ اٹھائے اور ہمیں غموں سے اور گناہوں سے رہائی دیتا ہے، جو ہر انسان کے دلوں اور دماغوں کے راز جاننے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خدا دنیا میں انسان بن کر ہماری ہی خاطر دھرتی پر آیا۔ جس نے ہر انسان کو پیدا کیا وہ دھوکا کھا سکتا ہے؟ انسان جو چاہے کر لے، ہونا وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ بات آج کے دن تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اب کون سی بات؟ جھوٹی بات۔ تو وہ جو راہ، حق یعنی سچائی اور زندگی ہے، کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ بہرحال اگر ان لوگوں سے چھپا بھی ہے تو آخرت میں کون شخص ہے جو اسے دیکھنے نہ پائے گا؟ کیونکہ یہ وہی خدا ہے جو دنیا میں انصاف کرنے آئے گا، اور ہر آنکھ، ہر بشر اسے دیکھے گا، اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ تو عزیزو، آج کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ سچ کو چھپانا نہیں ہے، اور سچ تو چھپ ہی نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی تو سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ہاں، البتہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جس طرح ہمارا زندہ خداوند یسوع المسیح سچائی یا سچا خدا ہے، تو ہم نے بھی سچ کی راہ پر ہی چلنا ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ بے شک مصیبتوں یا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کا حوصلہ چاہیے، جو صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین۔